أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين أما بعد فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، اس سے پہلے میں آپ کے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، آپ کو حاضرین کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس قوم کے بچے اتنی خوبصورتی اور اتنے اچھے مخارج میں تلاوت قرآن بھی پاک کرے اور مرثیہ خوانی بھی اتنے اچھے لہجے میں کرے، اس قوم کو مبارکبادی کا حق ہے۔ خدا متعال ان بچوں کو اور پروان چڑھائے۔ آمین. اس کے بعد ایام رجب کی آخری ایام، بابرکت شبہات، بابرکت دن، بابرکت ساعتیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں حضرات محترم۔ کل ہمیں یوم بعثت، یوم معراج منایا، آج 28 رجب روانگی قافلے حضرت ابو عبداللہ الحسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. رجب سے لے کے آج تک ہم نے بہت ولادتیں بھی بنائی اور شہادتیں بھی بنائی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا پڑھوں، کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں۔ یہ ہے تو سب تو اہل بیت نے، تو میں نے اس آیت کو اپنا عنوان کلام بنایا ہے عزیزان محترم، جو احصا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، جو کلیکٹیو ہیں سارے اہل بیت علیہ السلام اس اجر رسالت میں آ جاتے ہیں۔ خداوند متعال اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات محترم توجہ کا تعلیم ہو سکے، توجہ سے سنیے گا کہ خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ دو اے رسول، پہلے آیت نزول، سبب نزول شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سبب نزول یہی ہے اس آیت مبارکہ کہ جب قوم کے پونجی پت، قوم کے امیر گھرانے سے لوگ جب آ کے نذرانہ پیش کرنے لگے ہیرو جاہو آہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اجر اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال نے جبرائیل کو بھیجا، آیت نازل کر دی، قل لا اسألکم۔ اب اہمیت دیکھیں، جب بھی کوئی اہم امر قرآن میں آتا ہے نا، اور اگر اس کی ابتدا لفظ لا سے ہو تو اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ جب لا سے ابتدا ہو اور الا پہ ختم ہو، کچھ نہیں مگر، کچھ نہیں مگر۔ مثال دو، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، لا اگر آپ نے کہا نیگیٹو کچھ بھی نہیں، خداوند عال کو اگر ماننا ہے تو پہلے سب کے لیے لا کہنی ہوگی، نیگیٹو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
مگر یہ کہ خدا، مگر یہ کہ اللہ. دوسری مثال دے دوں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. دیکھو نیگیٹو لا سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ پہ ختم ہو رہا ہے. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوا ذوالفقار کے. بالکل اسی طریقے سے قل لا اسألکم، کوئی نہیں، کچھ سوال نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرے اجر رسالت کے لیے سوا یہ کہ تم مودت کرو قربا سے. اب یہاں پہ جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ بھی کچھ، اب کیا کریں، اردو میں ایسے الفاظ ہی نہیں ملتے جو عربی کو ٹرانسلیٹ کر سکے. قل اسألکم علیہ اجرا کا یہی مطلب نکالا جاتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ ہم کچھ نہیں مانگتے آپ سے سوا یہ کہ اہل بیت کی محبت. تو عزیزان محترم، یہاں محبت کا لفظ ہے یا مودت کا لفظ ہے؟ لفظ مودت ہے عزیزان محترم. اور قربا، قربا کے معنی قرابت دار کیسے ہو گئے؟ گرامر میں جا کے اگر عربی کا پڑھیں گے، مجھے لفظ قربا پہ گفتگو نہیں کرنی ہے عزیزان محترم. مجھے صرف آج جو گفتگو کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے لفظ مودت اور لفظ فی، اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اگر آپ کے ذہن عالیہ کو میں بات پہنچا سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. تو مودت اور محبت، اور مودت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں محبت سمجھنی پڑے گی. محبت کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری نوعیت کی محبت ہوتی ہے. ہسبینڈ اور وائف کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ بھی ایک محبت ہے. بہن بھائی کی محبت، آپ نے گاڑی لی، گاڑی سے انسان کو محبت، خدا نے آپ کو اور نوازا، آپ نے گھر لے لیا، گھر سے آپ کو محبت. باغیچہ ہے، خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ نے باغیچہ گارڈن بنایا، گارڈن سے محبت. پھر خدا نے آپ کو نوازا، اولاد دی، اولاد سے آپ کی محبت. تو یہ سارے محبت ہے. کوئی اگر آپ کو آپ کی گاڑی پہ کوئی آ کے گند لگا دے، آپ کے دل میں پین ہوگا کہ نہیں، ٹھیس ہوگی کہ نہیں؟ حالانکہ مالی دنیا ہے، کیپٹل ہے. اسی طریقے سے ایک محبت ہے تو ہمیں دکھ ہوگا کیونکہ ہم نے اپنے کمائی سے لیا ہے. تو کوئی کیوں آ کے گند ڈالے؟ گوارا نہیں ہوتا انسان کے نفس کو. تو یہ ساری جو ہے نا گریڈ سے کیپٹل، یہ گریڈ سے محبت کی. اور سب سے اہم جو محبت ہے اس دنیا میں وہ ماں کی ممتا ہے اولاد کے لیے، یا یہ کہوں کہ ماں باپ کی محبت ہے اولاد کے لیے. اب بتائیں اگر خدا نہ کرے کسی کی اولاد بیمار ہو جائے تو ماں باپ کیا کریں گے کہ میری گاڑی بک جائے تو بک جائے مگر میری اولاد بچ جائے. اولاد کی لیے چلو آپ نے گاڑی کی محبت قربان کر دی، بچہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. کہا آپ نے باغیچہ کیا کرے گا اگر اولاد ہی نہیں رہے گی، باغیچے کو بھی آپ نے قربان کر دیا. مگر خدا کی مصلحت تھی، اولاد بھی صحیح سالم نہیں ہوئی. آپ نے کہا اچھا بچہ ہی نہیں بچے گا تو گھر رکھ کے میں کیا کروں گا؟ گھر کی محبت آپ نے قربان کر دی. اس کے لیے اولاد کی محبت کے لیے سب کچھ دے دوں گا، یا خدا میری اولاد کو بچا دے، میری اولاد کو صحت یاب کر دے. یہ ہوتی ہے نا ہر والدین کی وش. تو عزیزان محترم، جس کی محبت جو ساری محبت پہ قربان ہو جائے وہ ہے ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے. اور جس کے لیے اولاد کی اور ماں باپ کی محبت بھی قربان ہو جائے وہ ہے مودت. اگر اس کی دلیل بھی دوں تو میرے لیے دلیل بھی حاضر ہے. چلے کربلا کے میدان میں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کا تو بہت اعلیٰ ترین مرتبہ ہے ماشاءاللہ العزیز. مگر کچھ اور بھی گھرانے کی عورتیں تھیں، ام ربا، ام لیلا. کیا خواہش تھی کربلا میں شب عاشور کو؟ ہر ماں اپنے اولاد کو سبقت کرنا چاہتی تھی قربانی دینے کے لیے.
تو یہ ہے مودت عزیزان محترم. جس ماں کو دل میں اپنی اولاد قربان کرانے کی توفیق دے وہی صحیح معنوں میں مودت ہے اور وہی ہم سے مانگی گئی ہے. محبت نہیں، مودت قربانی مانگتی ہے، ایسے نہیں ملتی مودت. مودت بہت کچھ مانگتی ہے. زبان سے خرچ کر کے یا علی کہہ دینا یا مولا کے فضائل آ جائیں تو سبحان اللہ کہہ کے چلے جانا، یہ محبت تو ہو سکتی ہے مگر دلیل محبت نہیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دلیل محبت کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ مولا کچھ بھی نہیں، نہ میری اولاد، نہ میں کچھ، نہ میری دولت، نہ میری کچھ بھی، نہ میری کیپٹل، کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت کے راستے میں. بس مجھے یہ توفیق دے کہ میں سب کچھ قربان کر سکوں. یہ ہے صحیح معنوں میں مودت اور اسی کی تمنا کی گئی ہے، اسی کا امر ہے بلکہ حکم ہے. اجر رسالت اگر پہنچانا چاہتے ہو واجب ہے، ہر مومن پہ امر ہے. اگر چاہتے ہو کہ اجر رسالت عطا کرو تو قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ زبان سے الفاظ خرچ کر کے اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم سب کچھ کر چکے، ماتم کر لیا، سب کچھ کر چکے، نہیں عزیزو، جب ماتم کر رہے ہو یعنی محبت ہے، محبت ہے تو دلیل دو. دلیل میں کیا چاہیے؟ قربانی چاہیے. یہی صحیح معنوں میں. اب مودت کو آپ سمجھ گئے. اب اس میں ایک لفظ ہے، لفظ فی، اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب یہ کیا کروں؟ فی کے لیے بھی اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے. کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو یہاں فی کے معنی آپ نے سے کیسے لے لیے؟ یعنی کچھ نہیں مانگتا مگر یہ مودت کرو کس سے؟ قربا سے. اب قربا کی ایک الگ تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ قربا قرابت داروں سے نہیں ہے. چلا کبھی موقع ملا تو آپ کو سمجھاؤں. تو یہ سے میں یعنی فی کا مطلب سے میں کیسے لے لیا؟ سے مودت کرو کس سے؟ قربا سے. نہیں، سے نہیں ہے. اچھا فی کے معنی میں، تو یہاں پہ میں بھی نہیں اچھا ہو سکتا. میں بھی یہاں پہ صحیح معنی نہیں دے رہا ہے جو ہونا چاہیے. یعنی محبت کرو قربا سے، قربا میں محبت کرو نہیں ہوا. تو اس فی کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی گفتگو مجھے کرنی پڑے گی اگر آپ کی اجازت ہو. فی سمجھانے کے لیے ایک عربی میں ایک محاورہ ہے، السمک فی الماء. مچھلی کہاں پہ؟ پانی میں. اچھا، مچھلی کی زندگی کہاں پہ؟ پانی میں. مچھلی کا رہن سہن کدھر؟ پانی میں. مچھلی کے قرابت دار کدھر؟ پانی میں. مچھلی کی فیملی کدھر؟ پانی میں. پانی سے اتنا مچھلی کا کنیکشن ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مچھلی نکالی کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی. میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی. آپ نے مچھلی پکڑی، گھر میں لے آئے، بیوی کو دیا، بیوی نے اس کو کاٹا، صاف کیا، بنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بن کے مسالہ ڈالا، مسالہ ڈال کے تیار ہو گئی. مچھلی آپ کی پلیٹ میں آ گئی، آپ نے اس کو بڑے مزے سے کھایا. ٹھیک ہے، کھانے کے بعد آپ مجلس میں آ کے بیٹھے. فی سمجھانے کی تکلیف دے رہا ہوں میں آپ آ کے مجلس میں بیٹھے. بڑی دیر گزری تھی کہ آپ اٹھے پانی پینے کے لیے، آ کے بیٹھے، پھر اٹھے پانی پینے کے لیے. میں نے کہا میاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ اٹھ بیٹھ کس کی ہو رہی ہے؟ کون سی ایکسرسائز کر رہے ہو، ڈائٹ کر رہے ہو؟ کہنے میاں مچھلی کھائیے، پانی پیاس لگ رہی.
تو عزیزان محترم وہ مچھلی جو آپ نے پکڑی، پکڑ کے اس کو پکایا، ریزا ریزا کر دیا، آپ نے اس کو کھا لیا، جب تک وہ ریزا آپ کی شکم میں رہے گا پانی پانی پکارے گا۔ بس عزیزان محترم فی کا معنی بھی یہی ہے کہ دنیا آپ کو کاٹ نہ دے، دنیا آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، دنیا آپ کو کاٹ کے رکھ دے، مگر ہر ٹکڑے سے مودت 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 کی آواز آنی چاہیے۔ یہی صحیح معنی میں فی کا مطلب ہے۔ سلام علیہ محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور مودت کو اور حکم مودت کی اتباع کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چلو سورہ فاتحہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے سورہ الحمد۔ اب میں کیا کروں، جب نقطے کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ معاویہ کو کیوں چیڑ تھی، خدا لعنت کرے، کہ اس نے بسم اللہ کو بحکم بند کروایا، نکلوا دیا، کیونکہ دشمن تھا مگر اس کی سمجھ میں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں اشارہ کر رہی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اتنا کہتا ہوں جو نقطہ ہے بے کے نیچے، مولا کہتے انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے، اگر اس کو ہٹا دو تو قرآن کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آگے چلو، اہدنا اس کو جا کے گھر پہ گننا کتنے لفظ بنتے ہیں، کتنے حرف بنتے ہیں۔ اہدنا کے 5 حرف بنتے ہیں، 5 اور 75 باب کتنے، 5۔ صراط المستقیم جا کے کام کرے، پورے حروف جو ہے 14 بنتے ہیں۔ تو 5 کا رستہ، اہدنا الصراط المستقیم کون دکھائے گا ہمیں؟ اہدنا الصراط المستقیم 5 دکھائیں گے، 14 کا راستہ۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جہاں سورہ الحمد میں خدا نے اتنی کھلا بات کر لی ہو کہ دیکھو اہل بیت کو چھوڑ کے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں عبادت بھی کرنی پڑے گی تو اس در کے آگے کرنی پڑے گی، تمہیں سجدہ بھی کرنا پڑے گا تو کعبے کی طرف رک کر کے چاہے مانو نہ مانو رکن یمانی کی تلاوت کر لو۔ رکن یمانی وہی تو ہے جہاں پہ میرے مولا کی پیدائش ہوئی ہے، کعبے میں۔ یہی 13 شعبان 13 رجب کو ہم نے ولادت بنائی ہے۔ اچھا، اہدنا سمجھ میں آ گیا، صراط المستقیم بھی سمجھ میں آ گیا۔ سورہ الحمد کو سورہ سبع مثانی بھی کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ سے 7 آیتیں۔ تو اگر آپ دیکھنے جائیں کہ یہ 7 آیتوں سے اہل بیت کا کیا کنیکشن ہے، کیونکہ سب کچھ قرآن کا جو سب کچھ ہے وہ سورہ الحمد میں ہے نا، سورہ الحمد میں تذکرہ ہوگا۔ تو اور میں نے کہا تھا کہ مودت جو ہے نا وہ احسا ہے اہل بیت کا کلیکشن ہے۔ تو عزیزان محترم 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی، اور اگر آپ اسماء کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہمارے معصومین بھی 7 ہیں۔ اب ڈریے گا نہیں، معصوم 14 ہے، مگر اسماء کے حساب سے اسماء معصومین کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اچھا میں گنا دیتا ہوں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے۔ اچھا محمد کتنی مرتبہ ہے؟ 4، علی 4، فاطمہ 1، حسن 2، حسین 1، جعفر 1، موسیٰ 1، کتنا ہوئے؟ 14۔ تو سبع مثانی اسماء کے حساب سے 7۔ تو عزیزان محترم مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ اگر یہ سمٹ جائے تو قرآن بن جائے، اور اگر بکھر جائے تو اہل بیت بن جائے۔
दुआ पढ़े मोहम्मद वाले اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اب پوچھا جاتا ہے اتنا آپ فضائل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ہمارے اپنے بیچ کی بات ہو رہی ہے، اتنا کتنا آپ جو ہے فضائل کرتے ہوئے نبی کا، نبی کو تو یاد بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر، نبی کو جس طرح سے ہم یاد کرتے کوئی قوم یاد نہیں کر سکتا. ہم نے کبھی نہیں کہا علی اعلیٰ ہے نبی سے. نبی کے بعد اگر کوئی احسن ترین شخصیت ہے اس دنیا میں تو علی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم تب مانیں گے جب علی یا حسن یا حسین کا نام قرآن میں دکھا دو. اچھا، بڑی ضد ہے، بڑی ضد ہے. کہتے ہیں اللہ کا نام قرآن میں ہے، نبی کا نام قرآن میں، بہت سارے نبیوں کا نام ہے قرآن میں. تو کیا خداوند متعال کو بہت تکلیف ہو رہی تھی علی اور معصومین علیہ السلام کا نام قرآن میں کیوں نہ لکھ دیا؟ سوال ہے. آج کے دور میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. عزیزان محترم، کیوں نہیں ہے نا؟ تو عزیزان محترم، چلو مان لیتے ہیں کہ خداوند متعال کا نام رکھ دیتا قرآن، تو کوئی تحریف تو نہیں کر سکتا نا. خدا نے کہا دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نہ صرف ذکر ہم نے نازل کیا ہے بلکہ ہم حفاظت کی گارنٹی بھی دیتے ہیں. تو نام رکھ دیتا بھی تو تحریف کا سوال تو تھا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا کہ علی حسن حسین نام رکھ دیتے تو جن گھر میں بچے پیدا ہوتے لوگ جن کا نام علی حسن حسین رکھ کے خود دعویٰ کرتے یہ ہمارے لیے قرآن کہہ رہا ہے. قدرت نے کہا نہیں، نام سے بات نہیں چلے گی، کردار لاؤ تو مانو، کردار لاؤ تو مانو. رکوع میں اگر کوئی انگوٹھی دے دے تو آیت نازل ہو جائے، روٹیاں اگر دے دے تو آیت نازل ہو جائے. واقعہ پہلے ہوتا ہے، آیتیں بعد میں نازل آتی ہے. عزیزوں میں کیا کروں، کیسے ان کو جواب دوں؟ بس یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دعویٰ ہو میں مان لیتا ہوں، ذرا علی جیسا کردار بھی تو لے کے آؤ تو میں مانوں. ہمارے یہاں کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں نام میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کردار میں امپورٹنس ہے. اور اس کی میں دلیل دوں گا. کبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ سارا جو دلیل دیتے ہو اہل بیت علیہ السلام کا دلیل دیتے ہو وہ تو ہے ہی معصوم، ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے؟ اچھا، صحیح گفتگو. دارا میاں نام سنا ہوگا شاید آپ نے. ایک خاتون تھی، ایک بیوی تھی. تو مجھے ذرا قائم ہو جائے تو بتا دینا کیونکہ مجھے پتا نہیں کب تک مجھے پڑھنا ہے. تو دارا میاں ایک محب تھی علی کی، اور وہ بھی محب ایسی محب تھی، کردار والی محب تھی، زبان والی نہیں. جب علی جنگ میں جاتے تھے نا تو رج فرار کرتی تھی علی کی شان. یہ تھی دارا میاں. جنگ صفین میں اس کی اولاد شہید ہوئی. اب اتنی اہمیت دارا میاں کی جب حاکم شام نے سنی نا تو اس کی دلی خواہش پیدا ہوئی کہ اس بیوی سے ملا جائے، اس بیوی سے ملا جائے. تو جنگ کے بعد اس نے قاصد بھیجا کہ معاویہ سے آپ کی ملاقات کی خواہش ہے تو آپ چلیں. تو معاویہ سے ملنا ہے تو وہ آئے مجھے، میں کیوں جاؤں؟ یہ ہے علی کے بندے. بھیج دیا واپس. حج کا موسم آیا، حاکم شام کا بھی قافلہ چلا ادھر سے، دارمیہ کا قافلہ چلا ادھر سے. پھر سے پیغام بھیجا، پھر سے انکار کر دیا. اب ہوا یوں، اتفاق کی بات ہے کہ معاویہ اور دارمیہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، آمنے سامنے. جیسے ہی دارمیہ کو دیکھا معاویہ نے سوال شروع کیا کہ دارمیہ یہ بولو کہ علی کو تم نے کیسے پایا؟ اب پوچھے، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اس کو مختصر الفاظ میں کیا جواب دیں گے؟ یہی کردار ہے. علی کو تم نے کیسے پایا؟ تو دارمیہ نے کہا
کہ علی کو میں نے ویسا ہی پایا جیسے حکومت سے پہلے تھے اور حکومت کے بعد بھی. کتنا بڑا تماچا ہے معاویہ کے لیے ہے نا کہ علی کو میں نے ویسا ہی پایا جیسے وہ حکومت سے پہلے تھے ویسے ہی بالکل حکومت کے بعد بھی. یعنی علی کو میں نے عدل سے پہچانا, عدالت سے پہچانا. غیر مسلم بھی جب لفظ عدل آ گیا تو مجھے جارج جرداق کی بات یاد آ گئی. اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے ماشاء اللہ اپنے طور طریقے سے. من مسلم تھا لبنانی, اسرت العدالت الانسانیہ, وائس آف ہیومن جسٹس. اس نے اپنا بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ. مختصراً اپنی جو اوریجنل کتاب ہے نا, اوریجنل جو عربی میں چھپی ہے پہلی ایڈیشن, ابھی قریب گزرے مجھے لگتا ہے دنیا ابھی پکے ہزار سے ابھی قریب میں گزرے. تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. اب جب لفظ عدل آ گیا تو پلیز مجھے میں زحمت دیتا ہوں تھوڑی سی. تو اس نے یہ لکھا ہے اپنی پریفیس میں, اوریجنل جو کتاب تھی, کہ میں نے یہ کتاب مسلمانوں کے لیے مہیا کی. میں نے یہاں سے علی کے فضائل لے لے کے کمپائل کرنا شروع کر دیا اور ایک کتابی شکل دے دی. اب جب پبلش کا وقت آیا تو میرے پاس اتنی مالی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو پبلش کر سکوں. تو میں چلا مسلمانوں کے پاس کہ بھیا دیکھو یہ آپ کے خلیفہ ہیں, آپ اس کو چھپا دیں, تھوڑا سا فائنانس دے دو تو ہم جو ہے اس کو پبلش کر دیں گے. کوئی تیار نہیں ہوا, مایوس ہو کے اپنے چرچ میں آ کے بیٹھ جائیں. وہ وہاں کا جو پریسٹ تھا اس نے اس کو دیکھا کہ بھیا کیا بات ہے, میں دیکھتا ہوں کب سے تم مایوس بیٹھے ہوئے ہو, آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ عمدہ کتاب لکھی مسلمانوں کے خلیفے کی, ہمارے لیے تو امام ہے مگر ان کی بات کر رہا ہوں, مگر انہوں نے مجھے لگا کہ وہ مجھے 2 ہاتھ سے اٹھائیں گے, سراہیں گے مجھے, مگر یہ تو کوئی ایک سکہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. تو وہ پریسٹ تھا, کرسچن تھا. اس نے کہا تم جاتے کیوں ہو ان کے پاس, تم جاتے کیوں ہو اس کے پاس, کتنا چاہیے, اتنا چاہیے, تاکہ تھے کر جاؤ. کہا مگر کیوں, کہا نہیں جاؤ دیکھو پبلش کرو, جب پیسہ آ جائے تو جو میں نے رقم دی ہے وہ مجھے واپس کر دینا, باقی تم رکھ دینا. اب وہ گیا, کتاب چھپی, بڑی پبلش ہوئی. آپ تو بہت ساری زبانوں میں انگلش اور اردو میں آپ کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں. تو اپنی طور طریقے سے اس نے امام علی کے فضائل لکھے, کچھ تفرقہ ہے اس میں مگر یہ اپنی بات کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے جب میری کتاب چھپ گئی اور جب پیسہ رویلٹی میری آ گئی اور پیسے جب آ گئے تو میں چلا اس کو دینے کے لیے, میں نے پیسے دیے اور جاتے جاتے میں نے ایک سوال کیا, بس یہی پہ میں نے کہا زحمت دے رہا تھا. کہتا مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو نان مسلم, تم ہو کرسچن, یہ ہے مسلمان کی کتاب, آخر کس چیز نے تجھے انسپائر کیا اس کو پبلش کرنے کے لیے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا ہے اس پریسٹ نے, کہا سن اور سمجھ کہ میں نے کیوں ایسا کیا ہے. کہ میں علی کا اتنا مانتا ہوں علی کو کہ علی کے زمانے میں جتنے ہمارے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے نا اتنی ہماری اپنی حکومت میں نہیں کیے گئے. آج مجھے موقع ملا ہے کہ کچھ نہ کچھ واپس کروں تو اس شکل سے میں نے یہ پبلش کرنے کی فائنانس مجھے دی. یہ ہے دارمیہ کی بات کہتے تو کہتی ہے کہ میں نے علی کو عدل سے پہچانا. اچھا اگر میں تجھے کوئی تحفہ دوں تو قبول کرے گی؟ ہاں قبول کروں, مگر دیکھ علی رہے گا, تو ہی رہے گا, علی ہی رہے گا. اچھا اپنے خزانے دار کو حکم دیا کہ لاؤ 100 سرخ بالوں والی مچھلیاں جو آج کے لیے مرسڈیز ہوتی ہیں, اس زمانے میں اتنی ویلیوبل تھی, اونٹ ہی چلتا تھا اس وقت, اور راتوں کا سارا نظام اونٹ پہ ہی تھا, اونٹ پہ شروع کر کے اونٹ پہ ختم ہو جاتے تھے. آج بھی وہی, آج بھی جہالت کچھ اسی طریقے سے کچھ ایڈوانس میں, مگر چلو یہ اور بات ہو جائے. تو عزیزان محترم 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں نکال کے دارمیہ کو دے دو. اس نے حکم کی تعمیل کی, لا کے دیا, دارمیہ نے اس کو قبول کیا.
قبول کرنے کے بعد اب معاویہ مسکرا کے کہتا ہے، طنز کرتا ہے، علی ہوتے تو دیتے، تم علی کی بات کر رہے ہو، تم علی کی بات کر رہے ہو، علی ہوتے تو ایک دینار بھی نہ دیتے۔ ارے علی بیت المال کو غریبوں کے لیے یوز کرتے ہیں، انسانوں کو خریدنے کے لیے نہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا تماچا، حاکم شام ہے مگر کتنا بڑا تماچا اس کو لگا رہی ہے۔ یہ ہے عزیز کردار جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ عزیزان محترم، صلوات والے محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابھی وقت ہے نا؟ ہو گیا اچھا چلو، ایک آخری چیز میں آپ کو پڑھ کے پھر مسائل کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ یا میں جب مولا کا کیا نام ہے اتنا سب کچھ پڑھ لیا ہے میں نے، تو دل چاہتا ہے کہ غدیر کے لیے کچھ پڑھوں۔ مولا غدیر کچھ 2 منٹ اور میں مسائل کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ تب بھی آ گئی ہے مجھے انتظامیہ سے۔ تو صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت شوق کرتا ہوں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا شاعرانہ تلفظ ہے، اور شاعرانہ تلفظ میں ہمیشہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ تو جب پالان شدہ کا ممبر بن کے جانا قدیر میں شوق کرتا ہوں، تو رسول آ کے اس پہ کھڑے ہو گئے، مجمع چاروں طرف سے سمٹ کے قریب آ گیا۔ رسول نے حاجیوں کو دیکھا، پھر وہی خلق عظیم والی لبوں پہ مسکراہٹ، چہرے پہ تخیل، نہایت لطافت و نفاست، پھر وہی خلق عظیم والی لبوں پہ مسکراہٹ۔ حاجیوں کے اس مجمع پہ ایک مرتبہ نظر ڈالی، رسول کی نظر کی یہ تاثیر تھی کہ لوگ تو سرمست ہو گئے۔ اللہ جانے رسول آج کیا فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، نبی آگے بڑھے، اے عرب والوں، اگر آج میں واعظ کروں گا تو گھبرا جاؤ گے، لہذا آج میں تم سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم پینے کے عادی تھے نا، میں نے تم سے چھڑوائی تھی، آج مناسب سمجھو تو ہم پلائیں، پیو گے؟ لوگوں نے بلند آواز سے کہا حضور پیئیں گے۔ رسول نے فرمایا دیکھو سن کے پی نہ جانا، سن کے پی نہ جانا، بس پینے کا اعلان تھا تو تمام متوالے اکٹھا ہو گئے، چاروں طرف رسول کے متوالوں کا مجمع لگ گیا۔ وہاں ہر قسم کا متوالا موجود تھا، سیدھی متوالے بھی اور الٹی متوالے بھی۔ بہنوں، متوالے اکٹھا ہو گئے اور ساقی نے پہنچا تو ساقی نے لرز کے ترابی ساغر اٹھایا، لوگوں نے گردنیں بلند کر دی۔ خدا جانے عجیب نقشہ ہوگا اس زمانے کا، اگر کیمرہ وغیرہ موجود ہوتا تو اس کی منظر کی تصویر لی جاتی تو اتنا لطیف مجمع کہیں نظر نہیں آتا آپ کو۔ ترابی ساغر ہاتھوں پہ بلند کیے ہوئے رسول لوگوں سے پوچھ رہے ہیں پیو گے؟ لوگوں نے کہا حضور ضرور پیئیں گے، آپ جو پلا رہے ہو دیکھو یہ دیسی نہیں ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ بے ہوش کرنے والی نہیں ہے، بلکہ خالص ولایت کی شراب ہے۔ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اردو زبان کا کوئی شاعر عالم ارواح میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس نے ساقی کو پلاتے ہوئے بھی دیکھا، پینے والے کو بھی دیکھا، وہی نقش کھینچ دیا اپنے شعر میں کہ رسول اپنے ہاتھوں پہ ترابی ساغر اٹھائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں پیو گے؟ لوگ کہتے ہیں پیئیں گے۔ شاعر نے کہا لے کے خود پہ میرا ہاتھ میں نینا آیا، لیکن اے بات کشو تم کو نہ پینا آیا۔ رسول نے کہا دھیان رکھو، تیار رکھو، قیامت کا نقشہ تیار کر دیا نبی نے۔ یہ اس کا وعدے وفا ہے کہ جو میں نے اعلان رسالت کے وقت کیا تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ جب آخری حج کے بعد نبی واپس آئے، ہم جا رہے ہیں، لوگوں کو بلایا،
ہم اس دن جو پلائی تھی تمہیں یاد ہے نا، بس مجلس تمام عزیزوں، ممکن ہے نشہ اتر جائے، پھر کون پلانے آئے گا؟ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں نسخہ لکھ کے جائیں تاکہ میرے بعد تم خود پیا کرو بنا کے۔ لوگوں نے کہا ہاں قبلہ لکھ دو، رسول نے کہا پھر لاؤ قلم و کاغذ، قلم و دعوات۔ قبلہ بس ویسے ہی لکھ دیجیے، حسبنا اور کتاب اللہ کا نعرہ لگا تھا۔ رسول نے فرمایا بھائی دیکھو اگر لکھواتے تو بڑی تفصیل سے لکھتا، مگر چونکہ پوچھتے ہو زبان سے تو مختصر بتاتا ہوں کہ اس نشے کو قائم رکھنے کے لیے 2 دوائیں یاد رکھنا۔ ایک دوا کا نام ہے کتاب، ایک دوا کا نام ہے عطرت۔ کتاب ہر کتاب والی نہیں بلکہ کتاب اللہ والی، اور عطرت ہر عطرت نہیں بلکہ عطرت میری والی۔ ترکیب استعمال یہ ہے کہ 30 تولے کتاب لے لو، 14 تولے عطرت لے لو، پھر ایمان کی دیگچی میں ڈال کر نیک عمل کا پانی ملا لو، پھر خلوص کی ہلکی سی آنچ دے دو، تھوڑی سی مودت کی مصری ملا دو۔ جب قوام ٹھیک ہو جائے تو پیار کے ہاتھوں سے اتار کر چھان کر روزانہ 5 مرتبہ 17 گھونٹ پی لیا کرنا، کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ اور اگر چاہے تو کچھ ایام اپنے لیے مہیا کر لینا عزاداری ابا عبداللہ حسین کے لیے۔ بس عزیزوں میں نے اپنی زحمت تمام کی، 5 منٹ کی زحمت اور مجلس تمام۔ یہ وہ تاریخ وہی ہے نا کہ جہاں سے قافلہ چلا۔ اب سوچے جس وطن میں حسین پیدا ہوئے ہو، جس وطن میں حسین بڑے ہوئے ہو، آج وہ وطن چھوٹ رہا۔ ایک مرتبہ نبی کے روزے پہ آ کے سلام کرتے ہیں، نانا آپ کی امت میں بڑے ماں کے قبر پر آ کر ایسے لپٹے جیسے ماں کی گود میں لپٹے رہے ہو، اور ایک مرتبہ کہا امی جان جس نے وہ اپنے چھٹی پیسے والا تھا آج وہ بیٹا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی بیٹا صرف تو ہی نہیں جا رہا ہے بیٹا، میں بھی وطن کو چھوڑ کے قبر کو چھوڑ کے تیرے ساتھ چل رہی ہوں بیٹا۔ سن بیٹا تو کربلا میں جائے گا اور جب ہر شہید کو تیار کر کے بھیجے گا نا گھوڑے پہ سوار کر کے، تو بیٹا سن لے میری بات کو، ہر شہید جب گھوڑے سے گرے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالوں گی، قاسم گرے میں سنبھالوں گی، اکبر گرے گا میں سنبھالوں گی، اصغر گرے گا میں سنبھالوں گی، ہر سب کو اچھی طریقے سے سنبھالوں گی، مگر ہائے عباس جس کے 2 شانوں کٹے ہوئے تھے، میرا عباس کو میں کیسے سنبھالتی؟ منہ کے بل زمین پہ گرا، میں نے عباس کو بھی سنبھالوں گی۔ اور آخر وقت آئے حسین جب خنجر چل رہی ہوگی تیرے گلے پر، تیرا سر میرے گود میں ہوگا، یا حسین یا حسین۔ عزادارہ حسین قافلہ آگے چلا، ابھی کچھ دور چلا تھا کہ پیچھے سے آہٹ آئی، قافلہ رکوایا گیا، دیکھا سمرا کسی کے سہارے وہ پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اہل حرم اپنے بیان جو تھے، اپنے اونٹ جو تھے وہ بٹھوا دیے، آگے بڑھے، کہا سمرا ہم نے آپ کو تو الوداع کہہ دیا تھا، کیا مقصد ہے کہ تم پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہو؟ کہا ابا میں چلی جاؤں گی، بابا میں چلی جاؤں گی، مجھ سے صرف ایک درخواست ہے، میرے چھوٹے سے بھائی کو مجھ سے نکال دے۔ کچھ دنوں کا تھا اصغر، سہرا نے اصغر کو اپنی گود میں لیا، اور پتا نہیں بھائی اور بہن کا کیا پیار تھا، دونوں ایک دوسرے سے چپٹ کے رہ گئے۔ اب اصغر کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اصغر کسی کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، رباب آگے بڑھی، بیٹا چلے آؤ، مگر وہ سمرا کی گود میں ہی چھوڑ رہا ہے۔ ام کلثوم آگے آئی، زینب آگے آئی، اصغر ہے کہ گود میں ہی چھوڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے اسے کو اطلاع دی گئی، میرا مولا ایک مرتبہ آ کے اصغر کے کان میں کچھ کہا کہ
داعیہ سے پوچھا بھیا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اصغر کے گھر میں کیا کہا تھا؟ کہا بہنا میں نے کچھ اور نہیں کہا تھا، میں نے صرف یہی کہا تھا بیٹا اصغر کربلا کی شہادت تمہارے بنا ادھوری ہے، حرملا کا تیر کھانے کے لیے چلو۔ آج کی مجلس کا ثواب مرحومہ کو دے، سبیرہ کا گناہ بخش دے، اعلیٰ درجہ جو بھی مرحومین ہو چکے ہیں جہاں بھی ہو ان کے منزلت کو بلند فرما، لا الہ ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے ہم سے، لا الہ حضرت حجت قائمہ محمد کی ضرورت میں تعجیل